ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع دراصل ایک انٹرویو پر مبنی ہے جو ہم نے احمد سلیم صاحب سے کیا ہے۔ میانہ گوندل ضلع منڈی بہاؤالدین میں 26 جنوری 1945 کو پیدا ہونے والے محمد سلیم خواجہ، قلمی نام احمد سلیم، اردو، پنجابی، انگریزی کے علاوہ سندھی اور گرمکھی رسم الخط میں بھی لکھتے ہیں۔ فیض احمد فیض اور شیخ ایاز کی محفلوں میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ طویل عرصے تک نیشنل عوامی پارٹی سے منسلک رہے۔ پاکستان کمیونسٹ پارٹی، سوشلسٹ پارٹی یا کسی بھی لیفٹ کی پارٹی سے ان کا ہمیشہ سے تعلق رہا ہے۔ اب تک 150 سے زائد کتب تالیف و تصنیف کر چکے ہیں۔ پسندیدہ شعبہ تاریخ پنجاب اور پاکستان کی سیاسی تاریخ رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پنجابی زبان کی تحریک کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تحقیق اور تنقید کے علاوہ شاعری بھی کرتے ہیں، نظم کے شاعر ہیں۔ شاعری کے موضوعات میں سماجی ناانصافی، سیاسی عدم استحکام اور تیسری دنیا کے عوام کو درپیش مسائل وغیرہ شامل ہیں۔ پنجاب، پنجابی اور پنجابیت کے موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اردو اور انگریزی کتب کے علاوہ پنجابی شعری مجموعوں میں نور مینارے جو 1966 میں چھپی، تن تنبور 1972 میں، کونجا موئیاں 1989 میں، ایک ادڑی کتاب دے بے ترتیبے ورکے 2005 میں، میریاں نظماں موڑ دے 2005 میں، گڑی دی ٹک ٹک 1993 میں شائع ہوئیں۔ تن تنبور گرمکھی رسم الخط میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری کتب ہندوستان سے شائع ہوئی ہیں۔ آپ نے ماجد صدیقی کے ساتھ مل کر فیض احمد فیض کی نظموں کا پنجابی ترجمہ 4 کتابیں کے عنوان سے بھی شائع کروایا۔ دیگر کتب میں جو پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے ہیں، احمد راہی، کچھ باتاں کچھ یاداں، یہ دوست پبلیکیشن اسلام آباد نے اس کو شائع کیا۔ لوک واراں یہ 1971 میں شائع ہوئی نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد کی طرف سے۔ فیصلے دی کڑی یہ انقلابی نظموں کا انتخاب تھا۔ نال میرے کوئی چلے یہ 1976 میں مکتبہ دانیال کراچی سے شائع ہوا ناولٹ۔ تتلیاں تے ٹینک سارنگ پبلیکیشنز لاہور نے اس ناول کو 1996 میں شائع کیا۔ پریم کتھا یہ سانجھ پبلشرز لاہور نے 2010 میں شائع کی۔ تتے لہو دا چانن یہ 1999 میں شائع ہوئی لاہور سے۔ جیے پنجاب تحریک کدھر نو یہ 1970 میں لالا موسیٰ سے شائع ہوئی۔ پنجابی تحریک تے لکھاریاں دے مسئلے یہ پنجابی پریا لاہور نے 1972 میں شائع کی۔ جدید پنجابی ادب ایک سوال یہ 1986 میں کراچی سے شائع ہوئی۔ پنجاب کے نام سے ایک پمفلٹ تھا جو رچناب پبلشر لاہور نے شائع کیا۔ قبر جنہ دی جیوے دوست پبلیکیشن اسلام آباد میں 1999 میں شائع کیا۔ یہ ان کے سوانے خاکے ہیں دوستوں کے یا اپنے اساتذہ کے۔ کیڑی ماں نے بھگت سنگھ جمیا سانجھ پبلشر نے 2008 میں شائع کی۔ بھگت سنگھ ادارہ فکر جدید لاہور نے بھگت سنگھ کی سوانے کو شائع کیا۔ آپ نے ڈاکٹر امجد بٹی کے ساتھ مل کر فخر زمان کا طویل انٹرویو بھی کیا۔ آپ نے ڈاکٹر امجد علی بٹی کے ساتھ مل کر فخر زمان کا طویل انٹرویو بھی کیا جو پنجاب، پنجابی اور پنجابیت کے عنوان سے الحمد پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا۔ اس کے علاوہ ضلع گجرات اور منڈی بہاؤالدین کی سماجی، ادبی اور ثقافتی تاریخ پر مبنی کتاب گجرات پیڈیا کے عنوان سے شائع ہوئی جسے یونیورسٹی آف گجرات نے 2012 میں شائع کیا۔ مذکورہ کتاب میں شریک، مرتب یا مؤلف ڈاکٹر امجد علی بٹی ہیں۔ آپ نے سارا شگفتہ کی اردو اور پنجابی نظموں کی کتاب بعنوان مردہ آنکھیں زندہ ہاتھ
1989 میں ترتیب دے کر شائع کی۔ یہ کچھ ان کا احوال تھا جو ہم نے بیان کیا ہے ان کی کتب کے حوالے سے، باقی باتیں ہم اپنے انٹرویو میں کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ انٹرویو احمد سلیم صاحب کا سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ پہلا انٹرویو ہے، اتنا مفصل انٹرویو۔ اس کا دورانیہ ویسے تو یہ 2 گھنٹے کے قریب کا انٹرویو ہے، لیکن اس کے کچھ حصے ہم نے ایڈٹ کیے ہیں، وہ ان کی اجازت سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، میں نے یہ باتیں تو کی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا کہ ہم ایسی باتیں کریں، تو اس لیے وہ حصے میں نے نکال دیے ہیں۔ تو باقی انٹرویو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس نوعیت کی باتیں آپ نے احمد سلیم صاحب سے پہلے نہیں سنی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ بہت دلچسپ انٹرویو ہے، آپ سے سننے کی، اس کو لائک کرنے کی، اس کو شیئر کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ تو آئیے احمد سلیم صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ پنجابی کے فروغ میں آج تک جن لوگوں نے رکاوٹ ڈالی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی ہے یا کہ پنجابی رائٹرز ہیں؟ پنجابی رائٹرز پلس انہوں نے بیوروکریسی کے اعلی کار بن کر کام کیا ہے۔ اچھا، یعنی کہ دونوں شامل ہیں، ہم صرف بیوروکریسی کو وہ نہیں کر سکتے۔ صرف بیوروکریسی نہیں ہے، بلکہ پنجابی کے موقع پرست ادیب اور شاعر جنہوں نے موقع پرستی کو شعار بنائے رکھا اور سوچا کہ میں ان لوگوں کو معصوم سمجھتا ہوں جیسے شہباز ملک جیسے لوگوں کو۔ اچھا، انہوں نے واحد کام زندگی بھر یہی کیا کہ پنجابی کا نام لیوا رہے، اور یہ بڑی بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے، ساری زندگی پنجابی کا نام لینا۔ تو اصل قصوروار شرفاء زیادہ ہیں۔ اچھا، شرفاء سے کیا مراد؟ ایلیٹ کلاس، پنجابی کی جو کیا پنجابی میں بھی ایلیٹ کلاس ہے؟ آئی مین جو ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پنجابی میں بھی ایلیٹ کلاس ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایلیٹ کلاس تو ہم حکمران طبقے کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ پنجابی تو ماتڑوں کی زبان ہے۔ میں صوفیہ کی بات نہیں کر رہا، میں آج جو اس کی حالت ہے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی پنجابی کے جو کرتا دھرتا تھے، جن کو میں مامے چاچے کہتا ہوں اور پھوپھیاں ماسیاں بھی اس میں شامل ہیں، وہ ان کے اپنے بچے ان سکولوں میں ہیں کہ جن کا پنجابی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا میں پھر دہراؤں گا کہ شہباز ملک اگرچہ میری لو ہیٹ ریلیشن شپ رہی ہے تھرو آؤٹ، اور لیکن میں وہ قصہ آپ سے ضرور سنوں گا، میرے خلاف بھی وہ جو لکھا، سگریٹ والا قصہ ہے، انہوں نے میرے خلاف بھی بہت لکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک معصوم انسان ہے اور سنسیئرلی سمجھتا ہے، وہی کہتا ہے، یعنی کہ اندر اور باہر ایک ہے، باہر ایک ہے۔ اور اس شخص نے میں بہت عرصہ اس کی مخالفت کرتا رہا، اب مجھے افسوس ہوتا ہے اس مخالفت کہ میں نے اصل مجرموں کو تو نظر انداز کیا اور ان کا اعلی کار بن کر کام کرتا رہا، لیکن جو معصوم لوگ تھے، جس نے اتنا بڑا کام کیا پنجابی کتابیات جتنا، یہ بہت بڑا کام ہے ان کا، یہ کام، بلکہ میرے خیال میں یہ واحد کام ہے جو ان کا اچھا کام کہا جا سکتا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا سمجھتا ہوں کہ وہ واحد کام ہے جس کی وجہ سے پنجابی پر اتنا بڑا احسان ہوا۔ جی، نو ڈاؤٹ۔ اور تو اس طرح کی بھی غلطیاں ہوئیں ہم سے کہ ہم نے گروپ بندیاں کر لیں، ترقی پسندی۔ اچھا، یہ تو معصومین ہو گئے جو پنجابی کے، آپ نے شہباز ملک صاحب کا، اور کسی معصوم کا نام لے دیں آپ، شرفاء کا نام آپ لے رہے ہیں نا، کہ جنہوں نے پنجابی کی واقعی خدمت، باقی سارے شرفاء اچھا، یہ آپ کو چھوڑ کر، نہیں، میں تو طالب علم ہوں نا جی، میں تو طالب علم ہوں، مجھے تو سچی بات ہے کہ پنجابی ابھی بھی نہیں لکھنا آتی اور بولنا تو بالکل بھی نہیں آتی۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجابی کے رائٹرز جو کہ میٹر کرتے تھے، یعنی کہ کسی نہ کسی جگہ پہ وہ ان کا نام تھا، وہ
پلس بیوروکریسی سے مل کے پنجاب کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ اس کو سکھوں کی زبان کہا گیا اور اس کو اجڑ اور فوش زبان کہا گیا اور اس کو پیچھے کر دیا گیا اور اردو ہم پہ مسلط کی گئی. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سندھ میں 1903 میں میرا خیال ہے کہ 1860 میں نہیں 1903 میں اسکولوں میں رائج کر دی گئی، ہاں 1903 میں. اسی طرح ہی بلوچستان میں بھی پرائمری سطح پہ، پختونخوا میں بھی اسی طرح ہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے سندھی بچہ جو اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کوئی بہت خاص نسل ہم نے پیدا کر لی جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے مادری زبان میں، کہ کوئی ایک، میں شیخ ایاز کی بات نہیں کر رہا، میں بعد کے بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے سندھی میں یا اپنی مادری لینگویج میں پرائمری میں پڑھا، اس کے باوجود ان کی ذہنی سطح وہ بلند نہ ہو سکی، کیونکہ ہم تو مادری زبان کی اس حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں کہ اس سے بچے کے خیالات اور اس میں کریٹیوٹی آتی ہے. لیکن اس کریٹیوٹی کا آپ دیکھتے ہیں کہ باقی تینوں صوبوں میں کوئی فائدہ ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ تو سندھی میں ہوا، میں سمجھتا ہوں، بلکہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سندھی اگر مادری زبان پرائمری لیول پہ اس طرح نہ ہوتی تو اس کی اہمیت نہیں ہونی تھی. اچھا. اہمیت یہ ہے کہ جب 47 ہوا تو کراچی کے جتنے اسکول تھے وہاں مادری زبان میں تعلیم دی جاتی تھی، وہ اردو اسپیکنگز نے آ کر بند کیے اور کہا کہ اب یہاں اردو چلے گی. تو یہ بھی مسئلہ ہوا. سندھ پر تشدد بڑا ہوا، 1 یونٹ کا 15 سال تشدد ہوا. سندھ کو زیادہ تکلیف کلچرل تشدد کی تھی، اکنامکس تشدد یا زمینوں پر قبضہ بھی تھا ایک مسئلہ، لیکن زیادہ بنگالیوں کو اور سندھیوں کو زیادہ تکلیف یہ تھی کہ ہمارا ٹیگور، ہمارا شالتی بٹائی، ہمارا سچل سرمست، ہمارا شیخ ایاز، ہمارا نظر الاسلام، ان کو ایوب خان نے جب بین کیا کہ ٹیگور کو ریڈیو ٹی وی پر نہیں جگہ دی جا سکتی، تو بڑی ریوولٹ ہوا تھا مشرقی بنگال میں اور بہت زیادہ انہوں نے برا مانا اس بات کا. جی آپ ریوولٹ کی بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش جو بین کیا گیا. ہاں، تو زیادہ پرابلم ان کو مادری زبان کا، اپنی پہچان کی محرومی کا تھا. اکنامک ایکسپلائٹیشن بھی ہوئی، اس کے خلاف بھی آوازیں بلند ہوئی، لیکن اگر ہم کلچرل آزادی دے دیتے ان کو اور لوٹ مار کرتے رہتے، پٹسن یہاں استعمال کرتے رہتے، بلوچستان کی منرلز یہاں استعمال کرتے رہتے اور بلوچی کو آزاد کر دیتے، اگر ہم پشتوں کو آزاد کر دیتے اور وہاں کی بجلی چوری کرتے رہتے تو شاید اتنے برے حالات نہ ہوتے. کیونکہ یہ سمجھتے ہیں یہ قومیں ساری کی ساری، بنگالی، بلوچی، پشتون، سندھی، کہ ہماری اصل پہچان ہماری مادری زبان ہے، جو پنجابی نہیں سمجھتے. پنجابی سمجھتے ہیں جیسے چودھری فتح الملک فرمایا کرتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے. یا پروفیسر فتح محمد ملک کی بات جی، کر رہے ہیں. چودھری بڑے آدمی ہیں، ظاہر ہے چودھری آپ نے کہا ہے تو بڑے ہی بن گئے نا. جی. تو یعنی انہوں نے تو تلا گنگ کے ہیں نا، تلا گنگ کی قومی زبان وہ اردو کو کہتے ہیں. نیشنل آئیڈینٹی ہے ان کی شاید کتاب، اس میں یہ ساری فلاسفی ان کی ہے کہ اردو جو ہے وہ پنجاب کی اوریجنل زبان ہے. تو پنجابی زبان کے بارے میں بہت تھیوریز ہیں اور بڑی کارڈ نکال کے لائے ہیں شفقت علی مرزا کہ یہ مولانا حالی اور محمد حسین آزاد کی سازش سے پروان چڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی اردو
اچھا اردو، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اردو کسی کی سازش سے پروان نہیں چڑھی، خود پنجابیوں نے اپنی مادری زبان کو رد کر دیا. اچھا، آپ کا بہت زیادہ تعلق مشرقی پنجاب سے رہا ہے، جس جی. میں ہم جب بات کرتے ہیں تو امرتا پریتم کی کرتے ہیں. گلزار سے آپ کے تعلقات، بڑے بڑے لوگوں سے آپ، میں پنجابی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں. تو امرتا پریتم سے آپ کی پہلی ملاقات کا کچھ احوال ہمیں بتائیں. جی، وہ میں نے لکھا اور بھی میں ہے. ساتھ ہی یہ کر دوں کہ جب وہ فوت ہوئیں تو میں اور آپ اس وقت دہلی میں موجود تھے جس جی دن وہ وفات جی ہونے پائی. جی جی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امرتا پریتم سب کی آئیڈیل تھی ادھر کے پنجاب میں. یعنی یہ تصور تھا کہ جو امرتا پریتم کو جانتا ہے وہ پنجابی کا جینون رائٹر ہے. جینون ہونے کا تعلق امرتا پریتم کی واقفیت سے بن گیا تھا. اتنی اس لیے کہ اجاکھاں وارث شاہ نو جو ان کی نظم ہے پارٹیشن پر، اور میرا چونکہ جذباتی مسئلہ رہا ہے پارٹیشن، اور میں نے اس پہ کافی کام بھی کیا ہے، ریسرچ بھی کی ہے، امن کی کہانیاں بھی جمع کی ہیں. میں نے اس میں یہ تھیسس بھی دیا کہ کس نے کس کو مارا نہیں بلکہ کس نے کس کو بچایا کی کہانیاں ہمیں عام کرنی ہیں. تو یہ میرا امرتا پریتم نے اس پر ایک ناول پنجر لکھا جو فلم بھی بنی. جی. فلم کے طور پہ بڑی نون ہوئی، مشہور ہوئی. تو امرتا پریتم ہم سب کی آئیڈیل تھی، اور میں پہلا بندہ تھا جس نے چوری چھپے لوگوں سے بغیر مینشن کیے اس کو خط لکھے، اور خط میں یہ کہا کہ آپ ہماری آئیڈیل ہیں، یہ ہے وہ ہے. اچھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو امروز پڑھ کے سناتا ہے میرے خط. اچھا، یعنی کہ وہ ہمارا پرشین اسکرپٹ نہیں پرشین اسکرپٹ نہیں جانتی تھی، وہ گرمکھی جانتی تھی اور اسی میں لکھتی پڑھتی تھی. چنانچہ جب میرے خط گئے تو انہوں نے کبھی رسپانس نہیں کیا کسی خط کا بھی، اور ہمیشہ یہ کہا کہ ایک جواب آیا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ اور اچھا لکھیں. میں اپنی نظمیں بھی بھیجتا تھا. اچھا. کیونکہ یہاں پر تصور یہ تھا کہ جو ناگمنی میں چھپ گیا ہے وہ سمجھے سکہ بند شاعر ہے پنجابی کا، اور جس کو امرتا پریتم نے ایز پوئٹ ایکسیپٹ کر لیا، یعنی کہ چھاپا ہے تو ایکسیپٹ کر لیا. جی. تو میرے ذہن میں یہ تھا. لیکن جب بہت عرصہ گزر گیا اور میری کوئی نظم نہ چھپی تو میں اندر خانے پریشان بھی تھا کہ یہ کیا ہوگا اگر لوگوں کی نظر میں یہ مشہور ہو گیا کہ امرتا پریتم نے مجھے لفٹ نہیں کرائی. تو انہی زمانے میں میری ایک اور شخصیت سے تعلق بن گیا. میرے پرانے بابوں سے بڑا تعلق، گربخش سنگھ تھے پریت لڑی کے ایڈیٹر، ان کا بیٹا تھا نفتیج سنگھ، ان سے میری دوستی تھی. پھر ایک اور قدری بابے تھے غدر پارٹی کے بانی، ان پہ میں نے کتاب بھی لکھی ہے، تو ان سے بھی تعلق تھا. پھر بھگت سنگھ کی والدہ سے میں خط و کتابت کر رہا تھا، اور ان کا جواب بھی آیا. وہ جو جواب لکھتا تھا میرے لیے وہ بندہ مجھے چندی گڑھ میں ملا، ملوندر جیت سنگھ وڑیچ، بہت بڑا پنجابی کا، پنجاب کی انقلابی تحریک کا بہت بڑا اسکالر ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں. ایک اور شخصیت جس سے میرا بہت گہرا تعلق بن گیا وہ تھے بلراج ساہنی، فلموں کے بہت بڑے اداکار، اور ان کی فلم ہم عبادت کی طرح دیکھا کرتے تھے. ایک فلم تھی پردیسی، ہوائیں تو بہت بعد کی بات ہے. شروع میں ایک پردیسی تھی، ایک تھی نام میں شاید بھول جاؤں، لیکن یہ کہ ان کی گھر پنڈی میں تھا.
اور وہ بھیرا کے رہنے والے تھے. ان کی آٹوبایوگرافی چھپی، میرا پاکستانی سفر نامہ. جی جی. تو وہ اردو میں بھی مجھ تک پہنچی، دہلی سے ہی کسی نے ترجمہ کر کے چھاپ دی تھی. تو وہ میں انتہائی متاثر ہوا، اور میں نے پنڈی کے گھر کی تصویریں بنا کے ان کو بھیجیں. تو انہوں نے جذباتی انداز میں جواب دیا کہ تو مینو اپنا پتر لگن لگ پیا. واہ. یعنی اتنے وہ ایفیلیشن ایفیلیشن فیل کیا انہوں نے. اس بات کی بڑی قدر کی کہ میرے گھر کی تصویریں بنا کر مجھے، یہی میں نے کام گلزار صاحب کے لیے کیا. یہی کام میں نے مسز بلراج سانی کے لیے بھی کیا، جو ان کی کزن تھیں، جو وہیں پر بامبے میں جب میں گیا. تو ان کو میں نے اپنی کچھ چند نظمیں بھیجی. اچھا. انہوں نے میری نظمیں اٹھا کر پریت لڑی اور آسی کو بھیج دیں. اچھا. وہ چھپ گئیں، اور مجھے کہا کہ اور بھیجا کرو مجھے، اور یہ اچھا ہے کہ تم یہاں بھی چھپو. تو میری شہرت تو ہونا شروع ہو گئی، لیکن شہرت کا کوئی فائدہ نہیں تھا جب تک امرتا پریتم مجھے نہ پبلش کرے. تو میں نے ایک نظم لکھی، چولا دلاں دا لیرو لیرے در، اس پاسے بھی جن بے حال پھر دی، سوئے جوڑے نو اتھے بھی تاپ چڑھدا، کوئی اتھے بھی کھول کے وال پھر دی. یہ نظم میں نے بلراج ثانی کو بھیجی. انہوں نے یہ آرسی کو بھیج دی، اور آرسی نے فل فور امرتا پریتم نو اس کا ٹائٹل تھا، فل فور چھاپ دی. تو اس پر امرتا پریتم کا پہلا خط آیا کہ کم بخت، پہلی تم نے ڈھنگ کی چیز لکھی اور وہ مجھے نہیں بھیجی، وہ آرسی میں چھپوا دی. تو اس کے بعد پھر میں ناگمنی میں چھپنا شروع ہو گیا اور تعلق بن گیا. وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ تم آتے کیوں نہیں ہو، کہیں نظام الدین کے آڑ میں آ جاؤ، کہیں اجمیر شریف کی آڑ میں آ جاؤ. تو میں کہتا تھا کہ میں مذہب کا سہارا نہیں لیتا. اور آپ باقاعدہ چھپنا شروع ہو گئے، اور 1983 میں آپ پھر تو یہ حال ہو گیا کہ یہاں کے جو شاعر حضرات تھے وہ اپنا مجموعہ دیتے کہ امرتا پریتم سے فلیپ لکھوا دو، ہماری یہ نظم ناگمنی میں چھپوا دو. تو مجھے مشہور ہو گیا کہ سب سے گہرا تعلق امرتا پریتم سے اس کا ہے. حالانکہ امرتا پریتم کا گہرا تعلق ہمارے ریڈیو پاکستان کے تھے، ڈرامہ نویس سجاد حیدر، ان سے بہت دوستی تھی ان کی، اور اسی طرح اور لوگوں سے بھی تھی. ساحر سا تو بہت مشہور ہے. تو میرا اس طرح کا تعلق نہیں تھا، میرا برخورداری ٹائپ کا ایک تعلق تھا، جیسے ایک عظیم شاعر کے نیچے کوئی آرڈنری. شاعروں میں ہم اب پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، فیض صاحب سے آپ کا بہت گہرا اور اچھا تعلق رہا ہے، نیاز مندی کا تعلق، طالب علمانہ تعلق، اور ان کے ساتھ آپ کی بہت ساری محبت، ان کی آپ کے لیے بہت ساری محبتیں تھیں. تو کچھ فیض صاحب کے حوالے سے کچھ ایسی بات کریں کہ جو آج تک آپ نے نہ کی ہو، کیونکہ آپ نے بہت لکھا فیض کے حوالے سے، آپ کی کتابیں بھی ہیں ان پہ، ان کی چیزیں آپ نے بہت ساری ری پرنٹ کروائی ہیں، بہت ساری مرتب آپ نے کی ہیں. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فیض صاحب سے جو آپ کا تعلق تھا، اس تعلق میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیض صاحب کی عادت اپنے سبارڈینیٹس کہہ لوں یا اپنے برخورداروں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے، کیا وہ تحکمانہ ہوتا تھا، یا کہ شفقت بڑا ہوتا تھا، یا کہ وہ اس طرح دیکھتے تھے کہ بس یہ بھی میرے کوئی کامے شامے نے جڑے نال آن کے کر رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ سراپا شفیق تھے. شفقت ان کا مزاج کا لازمی جز تھا، اور اتنی شفقت کرتے تھے وہ کہ آدمی، آج تک میں ایک سوال پر پریشان ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ میں نے ایک نظم لکھی، ماہنامہ افکار نے اعلان کیا کہ ہم طالب علموں کو دعوت دیتے ہیں کہ فیض نمبر کے لیے اپنی بہترین نگارشات بھیجیں، اور اس پر پہلا، دوسرا، تیسرا انعام دیا جائے گا. تو نثر کا الگ انعام تھا اور شاعری کا الگ تھا. نثر کا انعام پہلے ملا
حفاظ الرحمان کو، ابھی فوت ہو گئے ہیں. اور شاعری میں نے ایک نظم لکھی فیض صاحب پر، اور وہ میں لے کر گیا. میں اپنے استاد کے پاس، رئیس امروہوی میرے کل استاد تھے، اور وہ میرے شعروں کو درست کیا کرتے تھے. وہ جب نظم انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، اگر اس میں آپ نے ایوارڈ لینا ہے تو مجھے کھل کے اجازت دو کہ میں اس کو سیٹ کر دوں. تو انہوں نے اتنی تبدیل کر دی کہ اس میں میرا کوئی مصرع باقی ہی نہ رہا. جب میں گھر آیا تو میں پریشان ہوا کہ اب اس نظم کو میں کیسے بھیج دوں، یہ تو میری نظم ہے ہی نہیں. تو میں نے وہ پرانا مسودہ جو نظم تھی وہ اوریجنل، وہ بھیج دی مقابلے میں. اس پر مجھے فرسٹ ایوارڈ مل گیا، پورے پاکستان سے بہترین نظم کا ایوارڈ ملا. اور وہ پھر میں استاد اپنے کے پاس گیا اور ان کو وضاحت کی کہ میں نے کیوں آپ کی اصلاح کو قبول نہیں کیا تھا. تو جب فیض صاحب سے ایوارڈ لے رہا تھا میں، اس وقت میں 3 دن سے بھوکا تھا، فاقے زدہ تھا. میں نے سوچا تھا کہ یہ جو ہی ایوارڈ ملے گا، اس کو میں ان کتابوں کو فٹ پاتھ پہ بیچ کر پہلے تو رج کے کھانا کھاواں گا، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا. تو وہ میں نے کتابیں بیچی. مجھے یاد ہے 66 کا دور ہے، 30 روپے کی وہ کتابیں بکی تھیں. ان میں فیض کے، میں نے یہ بھی نہیں زحمت کی کہ فیض کے دستخطوں والے صفحے پھاڑ دوں، وہ میں نے ایز اٹ از رہنے دیے. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب پڑھنے لکھنے والے ہیں، سحر انصاری، وہ گزرے. انہوں نے دیکھا کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو یہ ایوارڈ لے کے نکلا ہے لڑکا، تو یہ اس نے یہاں پھینک دی کتابیں. تو انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی 30 روپے میں نے خریدی ہے. انہوں نے کہا مجھ سے 35 روپے لے لو اور یہ ساری کتابیں مجھے واپس. وہ انہوں نے خرید لی اور فیض صاحب کے پاس لے گئے کہ جی یہ آپ کے انعام کا یہ اشر ہوا ہے. بہرحال یہ میں نہیں گوارا کر سکا کہ فٹ پاتھ پہ پڑی رہے آپ کے دستخطی کتابیں، تو یہ آپ رکھ لیں. اب فیض صاحب پہ اثر یہ ہوا، کیا اثر ہوا مجھے تو انہوں نے کبھی بات نہیں کی، اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ذرا اس لڑکے کو، سلیم خواجہ کو کہو کہ مجھے کالج میں مل لے. ہارون کالج کے وہ پرنسپل تھے، کھڈا لیاری میں وہ کالج ہے، ابھی تک ہے. اور وہ پرنسپل تھے. ان کی 10,000 تنخواہ مقرر کی تھی انتظامیہ نے. انہوں نے حساب لگا کے کہا کہ میرے لیے 3,000 بہت ہے، تو 3,000 پہ وہ پرنسپل لگے تھے. تو میں نے جب میسج ملا تو میں ان کے کمرے میں چلا گیا، پہنچ گیا کالج. تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ذرا میں کام ختم کر لوں. وہ کام میں لگے رہے. پھر ایک دم سر اٹھا کے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اوہو 1 بج گیا، اب تو کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا کھاؤ گے نا؟ اور یہ کہتے ہی مجھ سے جواب سنے بغیر کھانا منگوا لیا. ان کا پورا پرسیپشن یہ ہوا کہ جو بچہ اپنے پہلے ایوارڈ کو، فیض احمد فیض ایوارڈ کو فٹ پاتھ پر بیچ سکتا ہے وہ کتنا مجبور ہوگا. اور وہی پرسیپشن تھا جنہوں نے مجھے فیض صاحب کے قریب کیا. لیکن اس نے مجھے شرمندگی کا آج تک موقع نہیں ملا. یعنی فیض صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کیا حرکت تھی. اور کچھ دنوں کے بعد میں پھر گیا. میں نے فیض صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں کبھی کبھار آ جایا کروں. کہنے کہ بھئی ہم کون سے شہنشاہ ہیں، ہم کون سے ایسی امپورٹنٹ شخصیت ہیں، آپ آ جایا کرو. تو ایک دن کہنے لگے کہ آپ کہاں پڑھتے ہو؟ میں اردو کالج کا طالب علم تھا اور فرسٹ ایئر کلیئر کر لی تھی. تو کہنے لگے بھئی 2nd ایئر میں ادھر آ جاؤ. میں نے کہا جی وہ وظیفہ دیتے ہیں مجھے، کتابیں مفت ملتی ہیں، یہ سارا کچھ ہے،
کہنے لگے بھی ہم بھی کچھ کر دیں گے، آپ آ جاؤ. تو میں سیکنڈ ایئر میں نے ہارون کالج میں داخلہ لے لیا، اور وہاں سے لیاری کے نام سے ایک میگزین نکلا جس کو میں نے ایڈٹ کیا، مجھے ایڈیٹر بنا دیا گیا. عزیز اجمی تھے اردو کے ہمارے پروفیسر، اور ان کے ساتھ میں نے کافی کام کیا. ترقی پسند تھے وہ عزیز اجمی. تو جب یہ یعنی سلسلہ آگے بڑھا تو فیض صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی انجمن ترقی پسند مصنفین ہوتی تھی ایک، اس کو اب ہم ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں اور سوچا عوامی ادبی انجمن کے نام سے کریں. تو وہ پاکستان کی تمام مادری زبانوں میں ہوگی، بنگالی، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی. تو یہ 5 زبانوں میں وہ منشور انہوں نے جو لکھا تھا اس کا پنجابی ترجمہ میں نے کیا، پشتو ترجمہ اجمل خٹک نے کیا، بنگالی ترجمہ اب مجھے یاد نہیں کون سے شاعر تھے، اور سندھی ترجمہ شیخ ایاز نے کیا، اور بلوچی ترجمہ گل خان نصیر نے کیا. یعنی ان زبانوں کے جو ٹاپ کے لوگ تھے. اور میں اپنے آپ کو اتنا اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے پنجابی ترجمہ، حالانکہ احمد رائی موجود تھے اور وہ میری نظر میں ابھی بھی پنجابی کے امرتا پریتم کے بعد سب سے بڑے پوئٹ ہیں، لیکن مجھے یہ اعزاز ملا. اور یہ جب کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا، میں 67 میں آ گیا. ہاں انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ بھائی تم شام کے کالج میں پڑھتی ہو تو نوکری کیوں نہیں کر رہے تھے کسی جگہ؟ میں نے کہا جی نوکری کہاں ملتی ہے. کہنے لگا بھائی ہم آپ کو خط دیتے ہیں، نیشنل بینک کے ڈپٹی پریزیڈنٹ تھے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ گجرات کے رہنے والے ہیں اور تمہیں توجہ سے سنیں گے. میں ان کے پاس گیا. کہنے لگے بھئی ہم آپ کو کیوں نوکری دیں؟ میں نے کہا جی ایک تو فیض صاحب نے بھیجا ہے، ان کا بڑا نام ہے، دوسرے اس لیے مجھے دیں کہ آپ گجرات کے ہیں اور میں بھی گجرات کا ہوں، اور تیسری وجہ یہ، حمید الدین پیر ان کا نام تھا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے، آپ کی کوالیفیکیشن پہ پورا اترتا ہوں. تو میں نیشنل بینک میں بھرتی ہو گیا. جونیئر کلرک کی پوسٹ تھی، لیکن وہ پوسٹ لینے کے لیے اس زمانے میں اتنی بڑی سفارشیں چلتی تھیں منسٹروں کی، لیکن فیض صاحب کے ایک رکے پر میں ملازم ہو گیا. 67 میں پنڈی اور پھر لاہور ٹرانسفر ہو گیا، اور 67 میں لاہور میں تھا. اس زمانے میں 66 میں کیا واقعہ ہوا کہ ایک صاحب ہیں، یہ مختلف واقعات آئیں گے، نور کاشمیری اور ارشاد، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم دونوں شاعروں نے، پنجابی کے شاعر ہیں، ہم نے سوچا ہے، نور میں نعرے کتاب، ہاں ہم نے سوچا ہے کہ ہم 3 لوگ مل کر، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو میں نے کہا جی میں تو پنجابی کا شاعر یہ میں نہیں، سوال آپ سے کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے پنجابی کی ابتدا کیسے کی؟ جی پنجابی کا شاعر نہیں ہوں. کہنے لگے پنجابی تے ہے ہو نا، پنجابی بولنی تے آندی ہے نا، لکھنی تے پڑھنی تے آندی ہے نا. میں نے کہا جی وہ تو میں نے ہیر وارث شاہ پڑھ رکھی ہے، فیض صاحب سے مجھے امرتا پریتم کی کتاب بھی ملی ہے، تو وہ کوئی ایسا. کہنے لگے اپنی اردو نظمہ سامنے رکھنا، شامی جاؤ گھر جاؤ تے انہوں ترجمہ کر لو. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 5-6 دنوں میں وہ اپنی تمام اردو شاعری پنجابی میں ترجمہ کر دی، اور وہ نور منارے کا سلیم سالم کے نام سے حصہ ہے. اس زمانے میں میرا قلمی نام سلیم سالم تھا، سلیم خواجہ سے میں ڈائیورٹ کر کے سلیم سالم بنا تھا. اور یہ نام رکھا تھا انور شعور نے، جو میرے دوست تھے، کیونکہ میرے دوستوں میں اردو کے زیادہ لوگ تھے. انور شعور تھے، سحر انصاری تھے، جون ایلیا تھے، یہ ان کی بیگم جو ہے زائدہ حنا تھیں،
اور استاد تو ہمارے تھے ہی، رئیس امروی، سید محمد تقی سے بھی تعلق تھا، تو اس پورے گھرانے سے بڑا قریبی تعلق تھا. تو وہ فیض صاحب کا وہ والا جو فیض صاحب کی چونکہ جوش سے ہلکی پھلکی وہ چلتی رہتی تھی موسیقی، جی وہ میں تو آپ کو وہ مجھے میں واقعہ سننا چاہ رہا ہوں. وہ مجھے بنا دیا گیا لیاری کا ایڈیٹر، اور میں نے اپنے حساب سے انصاف پسندی کا سوچا کہ بیسٹ پوئٹ جو ہے جوش ملی آبادی ہے، دوسرے نمبر پر فراق گورکھپوری ہے، یا فراق گورکھپوری بیسٹ ہے اور جوش ملی آبادی، اور فیض صاحب تو تیسرے نمبر پر آتے ہیں. میں نے ایمانداری سے وہ پرچہ ایڈٹ کر دیا اور اس ترتیب سے شاعری شامل کی. فیض صاحب کے پاس وہ پرچہ گیا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بھائی کمال کیا آپ نے، تو میرا بھی لحاظ نہیں کیا، تو خوش ہوئے. جب پرچہ چھپ کر آیا، کاش وہ میرے پاس ہوتا، اس کی کوئی کاپی بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اس میں سے جوش ملی آبادی اور فراق گورکھپوری آٹومیٹکلی غائب تھے، اور فیض صاحب از خود پہلے نمبر پر آ گئے. تو یہ جو معاصرانہ چشمک ہوتی ہے وہ فیض میں بھی تھی، اگرچہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ بیسٹ پوئٹ ہیں ہماری 20ویں صدی کے، لیکن اس وقت میری اردو اثر میں یہ تصور تھا کہ جوش ملی آبادی اور فراق گورکھپوری سے بعد میں ان کا نام. فیض صاحب کے حوالے سے جب آپ ایک بار جیل گئے تو انہوں نے ایک رکا دیا تھا آپ کو، یا جیل و کام کو رکا دیا، یا کہ وہ آپ کے گھر کچھ وہ ماہانہ خرچہ بھیجتے رہے، یہ کیا کچھ اسٹوری؟ یہ سٹوری تو یہ ہے کہ اس میں مجھے جو سزا ہوئی تھی اس میں 5 کوڑے تھے، 6 ماہ قید با مشقت تھی، اور 2000 روپے جرمانہ تھا، اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں 3 ماہ مزید قید تھی. یہ بنگلہ دیش کے حوالے سے تھا؟ 71 میں جو میری نظم سدا جیوے بنگلہ دیش، اس پہ آپ کو یہ سزا سنائی گئی؟ اس پر سزا ہوئی. تو اس زمانے میں میں شاہ حسین کالج میں جوائن کر چکا تھا. نیشنل بینک آپ چھوڑ چکے تھے؟ نیشنل بینک سے میں بھاگ گیا تھا. اچھا، باہر گئے تھے؟ کیونکہ وہ کھاریاں میں میری پوسٹنگ ہو گئی تھی، وہاں پر ایک میجر صاحب سے پھڈا ہو گیا تھا، تو میں فرار ہو گیا. یعنی کہ فوج سے آپ کی دوستی ہمیشہ سے قائم ہے؟ ماشاء اللہ ہماری پرائڈ ہے جی فوج. نہیں ظاہر ہے، میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں تو آپ اچھا یہ واقعہ آپ سنا رہے ہیں سزا والا. تو یہ اپنا میں کیا کہہ رہا تھا، فیض صاحب نے کیا کیا کہ ایک صاحب کو بھیجا 2000 روپے دے کر اچھا، کہ کوئی ضرورت نہیں 3 ماہ مزید قید کاٹنے کی، یہ ان کے جمع کرا دو تاکہ تم 6 ماہ میں ہی باہر آ جاؤ. تو میں نے اس دوست کو کہا کہ فیض صاحب کو کہنا کہ میں تو 3 ماہ نہیں 6 ماہ مزید قید کاٹنا چاہتا ہوں، تاکہ کوڑوں کی سزا جو مجھے رہائی کے وقت ملنی ہے، یہ تو کم وقت 6 ماہ سے زیادہ نکالیں گے نہیں، لیکن اگر مجھے موقع ملتا ہے کوڑوں سے بچنے کا تو میں کوڑوں سے کیوں نہ بچوں. تو یہ آپ 2000 رکھیں اپنے پاس، آپ تو مجھے کوڑے لگوانا چاہتے ہیں. تو گویا کہ ایگزیکٹ 5 مہینے ہوئے تھے کہ 16 دسمبر 1971 آ گیا، اور ہم 1 ماہ بعد عزت آبرو سے باہر آ گئے. شیخ ایاز سے پہلی جو ملاقات ہے وہ میں نے سوچا 67 میں کہ میں چلا جاؤں شیخ ایاز کو ملنے، اور مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اتنا بڑا جوائنٹ ہے، اتنا بڑا پوئٹ ہے سندھی زبان کا، اور میں پنجابی کا ایک گمنام شاعر، مجھے وہ کیا عزت دے گا، کیا لفٹ کرائے گا. خیر میں اولڈ سکھر پہنچ گیا. ان کے منشی نے کہا کہ کیا قصہ ہے، کیا کوئی زمین کا معاملہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں پنجابی اکثر سندھی وکیلوں کے پاس جایا کرتے تھے اپنی زمینوں کے ہاں جھگڑے کے لیے. تو میں نے کہا جی ہے تو زمین کا ہی معاملہ، لیکن میں براہ راست شیخ ایاز سے بات کروں گا، آپ ان کو بتا دیں. تو
شیخ ایاز کے سامنے میں پہنچا تو میں نے کہا جی میں وہی ہوں جس نے ٹیڈ وڈا سے اٹھتا ترجمہ کر کے آپ کو بھیجی آپ کی نظم، اور پنجابی کا رائٹر ہوں. میرا کوئی زمینیں نہیں ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی، لیکن زمین کا انڈائریکٹ مسئلہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان کے لیے اور اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں. تو آپ کی رہنمائی میں یہ لڑائی اور بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ ایک تعارف تھا ان سے. پھر وہ دوستی میں بدل گیا. 30 جون کی رات کو جب میں لاہور سے کراچی جا رہا تھا تو میں پھر سکھر اتر گیا، اور میں نے تو شیخ ایاز مجھے دیکھ کر کھل اٹھے، کہنے لگے بھئی بڑے موقع پر آئے ہو، آج ہم چراغاں کر رہے ہیں پورے سکھر میں، پورے سندھ میں. آج کی رات ہم نے، کیونکہ 12 بجے 1 یونٹ ختم ہو رہا ہے. اچھا. تو یہ ہمارا جشن ہے، تو آپ پنجاب کی نمائندگی کرو. اور میں اس پہ آپ کو بتاتے ہوئے شرمندہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب میں لاہور سے چلا تھا تو کسی کو خیال بھی نہیں تھا کہ 30 جون کی رات کو 12:01 پر 1 یونٹ ختم ہو جائے گا اور پنجاب کو اس کی پہچان واپس مل جائے گی. یہ بالکل ہماری تحریک کے لوگوں کو بھی خیال نہیں تھا، شفقت تنویر مرزا تک کو خیال نہیں تھا، آصف خان تک کو خیال نہیں تھا. تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھے ظاہر ہے کہ بہت اعزاز دیا گیا. رشید بھٹی تھے سندھی کے رائٹر، فتح ملک تھے سندھی کے تمام رائٹر تھے، شیخ ایاز تھے، اور مجھے بڑا آنر کیا گیا. میں نے تقریر کی جشن چراغاں میں اور 1 یونٹ کے خلاف بات کی. ایک پنجابی کے منہ سے یہ باتیں سننا ان کو بڑا خوشگوار لگا، اور اس سے دوستی کی بنیادیں بہت گہری ہو گئی. پھر جب وہ جیل کاٹ کر آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، 65 میں جیل کاٹی تھی انہوں نے، پھر دوبارہ 69 70 میں جیل ہوئی تھی ان کو، اور وہ انہی 1 یونٹ کی موومنٹ کے نتیجے میں ہوئی تھی. اور جب بنگلہ دیش کا کرائسس ہوا، میری نظم چھپی تو میں لاہور سے گرفتار ہوا، جالب گرفتار ہوئے اور کچھ لوگ گرفتار ہوئے، اور شیخ ایاز کو پھر جیل میں دھر لیا گیا. تو سکھر جیل کی ڈائری اور ان کی مشہور کتاب ہے جو جیل میں انہوں نے تحریر کی ہے، تحریریں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 76 میں، پہلے 75 میں فیض صاحب کی نوکری ختم ہوئی، وہ چیئرمین تھے نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے، اور میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا پنجاب فولکلور سینٹر کا. تو اقصی مفتی ہمارے خلاف تھے، اور انہوں نے حفیظ پیرزادہ سے مل کر فیض کی بھی چھٹی کرائی تھی، خالد سعید بٹ نے اور اقصی مفتی نے. اور ان کے جانے کے بعد اس نے مجھے ٹھکانے لگانا تھا، جو اس کے لیے آسان کام رہ گیا تھا، کیونکہ فیض صاحب کی موجودگی میں وہ مجھے نکال نہیں سکتا تھا. تو وہ کسی دن کیا ہوا کہ مجھے کہا گیا کہ بلایا اس نے کہ آپ تو وہ ہو آفیسر رینک میں آتے ہو، 17 گریڈ کے افسر ہو، تو آپ ٹریڈ یونین میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو میں تمہاری رپورٹ بھیج رہا ہوں حفیظ پیرزادہ کو. میں نے کہا بھیجو اور جو مرضی کرنا ہے کرو، میں تو حقوق کی بات کروں گا لوگوں کی. اسی زمانے میں کیا ہوا کہ ایک مالی تھا، اس کو نکال دیا ڈائریکٹر ریسرچ نے. نصر اللہ ملک تھے، شریف آدمی تھے، لیکن وہ حکم پر انہوں نے نکال دیا. تو میں نے پروٹیسٹ ریزائن کر دیا کہ اس کو واپس لو ورنہ میرا استعفیٰ منظور کرو. اس نے میرا استعفیٰ اٹھایا اور منسٹری کو بھیج دیا کہ اللہ نے اپنے موقع دیتے خود ہی کام دے دیا.
تو اس نے اس وقت میرے پاس مسلیوں کی ریسرچ تھی اور وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ریزائن واپس لو، اور احمد بشیر کو اپروچ کیا. احمد بشیر نے بھی مجھے سمجھایا کہ یار یہ مفید کام ہے، یہاں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ آیا اقصی مفتی کے پاس اور کوئی نہیں جی ریزائن واپس ہو گیا. میں نے وہ کاغذ لیا ہی نہیں، وہ تو جا چکا تھا منسٹری کو. وہ چاہتا تھا کہ اس عرصے میں یہ ریسرچ پوری کر ریسرچ کر کے اس کو دے دوں، مسلیوں کی ساری کیسٹیں بھی حوالے کر دوں اور ساری کام بھی کر دوں. یہ جس دن رات کو میں دے کر گیا، اگلی صبح آیا تو لیٹر ملا کہ ریزگنیشن اپرووڈ ہے اور ہم خوش نہیں ہیں کہ آپ جیسا ورکر ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. اچھا. تو اس طرح میں نکلا. کیا بات کر رہا تھا؟ بات تو اصل میں ہم شیخ ایاز کی کر رہے تھے. اور تو درمیان جب میں نکال دیا گیا تو فیض صاحب نے کہا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ چلے جاؤ. سندھ یونیورسٹی میں وائس چانسلر بن گیا شیخ ایاز، اور اس کو اچھا شیخ ایاز اور اس کی بچے مجھے جانتے تھے، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا سلیم، اس کی بیٹی نگہت، مجھے سارے جانتے تھے. جب میں گیا تو وہ سلیم اور نگہت کہنے لگے کہ بابا تو گئے ہوئے ہیں اسلام آباد میٹنگ میں، بھٹو صاحب نے بلائی ہوئی ہے اور ہم فون کرتے ہیں ان کو. تو جب فون کیا تو شیخ ایاز نے کہا کہ اس کو روکو، اس کو کہو کہ بس اس کو رہائش کا بندوبست کرو، گیسٹ ہاؤس کھولو اس کے لیے، اور اس کو روکے رکھنا جب تک میں نہیں آتا. جب وہ شیخ ایاز واپس آئے 3-4 دن بعد تو مجھے کہا بھی اپنے لاہور سے کپڑے منگوا لو، اب تو میں جانے کی ضرورت نہیں. بھٹو صاحب کی خواہش ہے کہ شاہ لطیف کا ترجمہ پنجابی میں ہو، اور وہ میرا خیال ہے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے بہت اچھے ترجمے میرے بھی کیے. تو وہ پھر خیر ہم وہاں پر پاکستان اسٹڈی سینٹر میں ہمیں جاب دے دی گئی، اور لینگویج انسٹرکٹر کی، کیونکہ میں اس وقت تک انٹر تھا. اچھا. یونیورسٹی پڑھا رہا تھا لیکن انٹر تھا، شاہ حسین کالج پڑھا رہا تھا لیکن انٹر تھا. لینگویج انسٹرکٹر کی آڑ میں لیکچررشپ کر رہا تھا. تو شیخ ایاز ایک دن کہنے لگے کہ یار کیا حرج ہے آپ اگر چھپ کے محمد سلیم خواجہ کے نام سے بی اے کر لو، اسی یونیورسٹی سے کر لو. تو وہ میں نے بی اے تب کیا جب اس جاب میں تھا، اور شاہ لطیف کا ترجمہ کرنے شروع کیا. اس سے پہلے شیخ ایاز کا مکمل ہو گیا تھا، وہ جو بیجل نے آکھیا کے نام سے چھپ گئی کتاب. اس پر مجھے رائٹرز گلڈ ایوارڈ ملا 5000 روپے. اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. ہمارے محمد طفیل نے مجھے بلا کے مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کو مجھے نقوش والے جو نقوش والے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت شفقت علی مرزا کی ان بن ہے رائٹرز گلڈ کی مرکز سے. اچھا. تو میں نے وہ ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے بہت لان تانی مجھے کی کہ یہ کیوں آپ نے، وہ تو پنجابی دشمن. اچھا. تو آپ نے ترجمہ کر لیا اور چھپ بھی گیا، اور شیخ ایاز سے آپ کا یہ نیاز مندی کا تعلق رہا، اور انہوں نے اس کو. جی احمد سلیم صاحب، آپ بہت عرصہ کراچی میں رہے ہیں. جی. آپ کی ایک کتاب میری نظر سے گزری MQM کے حوالے سے. جی. کافی ضخیم کتاب ہے. تو آپ کراچی سے پھر آپ کو اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا، یہ کیا قصہ تھا؟ یہ جان بچانا اس طرح تو نہیں ہے. اس سے پہلے میں کراچی یونیورسٹی میں جب طالب علم تھا 80-81 میں ماسٹرز کر رہا تھا فلاسفی میں. تو اس زمانے میں ہم نے بنائی تھی، یہ ایک مرے ہیں ابھی پراسرار حالات میں، ظفر عارف، جی جو MQM لندن کے. تو وہ اس زمانے میں مارکسسٹ تھے
ہمارے فلاسفی کے لاجک کے استاد تھے اور ہمارے بڑے محبوب استاد تھے، بالکل لائک سوکریٹیز، وہ جس طرح وہ نوجوانوں کو بھڑکایا کرتا تھا یہ ہمیں بھڑکاتے تھے، بھڑکاتے تھے یا بھٹکاتے تھے. عقل کی راستہ دکھاتے تھے. تو اس زمانے میں پھر کیا ہوا کہ اس زمانے میں ہم نے کیا کیا کہ ایم کیو ایم سے براہ راست، اس زمانے میں ضیاء الحق نے کیا کیا تھا کہ ایتھنک آرگنائزیشنز بنائی تھی، پنجابی اسٹوڈنٹس موومنٹ، سندھی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن BSO، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اور یہ ساری جو تھی BSO تو ضیاء الحق نے نہیں بنائی تھی، لیکن یہ کراچی یونیورسٹی کی یہ تنظیمیں جو تھیں. اس کے علاوہ تھیں NSF، لبرل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، اور ان میں جو بنائی تھی ضیاء الحق نے، ان میں ایک آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بھی تھی، APMSO. تو ہمارا براہ راست کلیش ہوا. ہماری تھی تنظیم جو ظفر عارف نے بنائی تھی، اس کا نام اب مجھے بھول رہا ہے، لیکن وہ لیفٹسٹ گراؤنڈز پر تھی، اور ہمارا ڈائریکٹ کلیش MQM سے ہی تھا، باقی تنظیموں سے نہیں تھا. تو ایک دن ہمارا کلیش ہوا اور الطاف حسین پستول لے کر گولیاں چلاتا ہوا آگے بڑھا، اور ایک گولی میرے سر کے اوپر سے بالوں کو چھوتی گزر گئی. تو اس حد تک اور جب 88 میں مجھے چھوڑنا پڑا تو اس زمانے میں بھی مجھے دوستوں کے مشورے یہی تھے کہ یہاں سے چپکے سے نکل جاؤ، تمہاری جان خطرے میں ہے. تو یہ چونکہ عدم برداشت کی انتہا ہو چکی تھی، ضیاء الحق کا دور تھا اور اس میں ہمیں نکلنا تھا. تو میں لاہور آ گیا پھر 88 میں دوبارہ، اور 88 میں 78 سے 88 تک کراچی میں رہا. یعنی 78 میں میں نے سوچا 79 میں کہ میں MA فلاسفی کیوں نہ کروں، باقاعدہ داخلہ لیا. 81 میں میں نے ٹاپ کیا، گولڈ میڈلسٹ بنا. اس کے بعد پھر میں کراچی میں ایک رسالہ تھا جفا کش، اس کا ایڈیٹر بن گیا. کراچی یونیورسٹی میں ٹیچر لگ گیا، لینگویج انسٹرکٹر کے طور پر. اس میں پاکستان اسٹڈی سینٹر میں ایک کورس پڑھاتا تھا، تقابلی مطالعہ، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو کا تقابلی مطالعہ، لٹریچرز کا. تو یہ کورس میں نے ہی بنایا تھا پہلے بار. کراچی سندھ یونیورسٹی میں بنایا تھا، پھر کراچی یونیورسٹی میں میں نے اسی کورس کو ریوائیو کیا، اور آج تک یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے کراچی یونیورسٹی میں. تو ادھر بھی تھا میں. اور 88 میں پھر جب حالات بہت میرے لیے مشکل ہو گئے تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ تو بہتر ہے. تو میں پھر لاہور آ گیا. 88 میں پھر جب حالات بہت میرے لیے مشکل ہو گئے تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ تو بہتر ہے. تو میں پھر لاہور آ گیا. لیکن لاہور میں بھی آپ زیادہ عرصہ نہیں ٹک سکے یا رہ سکے یا رہنا پسند نہیں کیا. اس کی جو مجھے علم ہے وہ تو ایک پنجابی زبان کے ٹھیکیداروں سے آپ کی آن بن تھی، یا میں اس کو ایک نام نے آج ٹھیکیدار، ہاں نہیں، ٹھیکیدار تو ٹھیکیدار ہی ہوتا نا، نیگیٹو معنی میں ہم لیتے ہیں. یعنی کہ جو پنجابی کے مامے، چاچے، پھوپھیاں، تائیاں جو ہیں. یہ درست ہے کہ مجھے لاہور میں رہنے نہیں دیا جانا تھا اور مخالفت میری چل رہی تھی. ایک تو انٹیلیجنس
میرے پیچھے رہتی تھی. اور دوسرے پنجابی میں ٹھیکیداروں کے علاوہ ہمارے ایک دوست تھے مزدور کسان پارٹی کے سبت الحسن زیغم, اچھا, وہ بھی میرے خلاف ہو گئے تھے کیونکہ وہ خالستان موومنٹ کے وہ انچارج تھے. ضیاء الحق کی طرف سے ان کو تعیناتی دی گئی تھی, تو اس حوالے سے بھی مخالفت تھی میری. پھر جیلسی مجھ سے شروع ہو گئی. امرتا پریتم مجھے بہت زیادہ اہمیت دیتی تھی 71 سے کے بعد سے, تو اتنا میرے بارے میں امرتا نے لکھا اور اتنا. پھر اس کے درمیان میں ہی 83-84 میں سارا شگفتہ کا ایشو آ گیا. ہاں نہیں, وہ میں الگ سے پوچھوں گا کہ وہ کیا تو ایشو ہے. سارا ابھی تو میں لاہور سے آپ کی مراجعت جو اسلام آباد آپ تشریف لائے, اس کی جو لاہور چھوڑنے کی وجوہات ہے وہ میں آپ سے سننا. ہاں, وہی تھی کہ ایک تو یہ جیلسی تھی کہ امرتا پریتم کا بڑا چہیتا بنا پھرتا ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ کچھ نام نہاد ٹھیکیدار جو تھے وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ میں لاہور میں رہوں. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے ایک اور دوست ہیں فخر زمان, اچھا, ان کو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کو ایک کام دیا گیا کہ آپ پاکستان کی کلچرل پالیسی بنائیں. تو میں 92 میں کہیں 93 میں غالباً جب بے نظیر کی حکومت آئی 93 میں, تو وہ مجھے فخر زمان چیئرمین تھے اس کے وہ کمیشن جو تھا نیشنل کمیشن ہسٹوریکل NIHCR کے کمیشن کے چیئرمین تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو مارگلا موٹل ہے اس کے اندر تم کمرے میں رہو گے, تمہیں کھانا پینا ہر چیز ملے گی, تم نکل نہیں سکتے, اور یہ باہر تمہیں جانے نہیں دے گا. کوئی ضرورت ہو ان کو بتاؤ, یہ پوری کریں گے, اور یہ تم نے تب نکلنا ہے جب یہ ڈرافٹ پورا کر لو. اس طرح کی جو زبردستی ہیں وہ کافی اور لوگوں سے بھی ہو چکی ہیں. اچھا, غالباً آپ اپنی طرف نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا. اچھا, تو پھر آپ نے کلچرل پالیسی جو ہے وہ میں نے ایک ڈرافٹ لکھا. اسلم سید ایک اور دوست تھے پیپلز پارٹی کے, بڑے آج کل جرمنی میں ہوتے ہیں, ہسٹری کے پروفیسر تھے, بہت لائق فائق آدمی ہیں. انہوں نے وہ سارا مسودہ ایڈٹ کیا اور فخر زمان کو دیا. اس میں جو کمیٹی ڈکلیئر کی گئی ہے 10 آدمیوں کی, اس میں 10واں نام میرا بھی ہے. اچھا, کہ ڈرافٹ کمیٹی, یہ والی ٹھیک ہے. تو مطلب مجھے 10واں نام ان ایکنالج نہیں چھوڑا گیا, ایکنالج کیا گیا. میرا 10ویں نمبر پہ نام شامل ہے اس میں ڈرافٹ میں. وہ میرے پاس اوریجنل ڈرافٹ بھی پڑا ہوا ہے, اور اسلم سید کا ایڈیٹڈ ورژن بھی پڑا ہوا ہے, اور جو حکومت پاکستان نے پھر یہ پبلش کیا وہ بھی پڑا ہوا ہے. پالیسی, کلچرل آپ پالیسی, تینوں اکٹھے کر کے چھاپ لیں. ایک اچھا ڈاکومنٹ, تاریخی ڈاکومنٹ بن جائے گا کہ یہ میرا ورژن ہے, یہ دوسرا کا ورژن ہے. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں پھر مجھے فخر زمان چونکہ ان کی دوستی تھی اسلم سید سے, اور جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھی NIHCR کی, وائس چانسلر بھی رہی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کی, کیا نام ہے, یوسف کر کے کچھ نام آتا ہے ان کا, کنیز یوسف, میڈم کنیز یوسف. تو انہوں نے مجھے جاب دے دی NIHCR میں. پاکستان ہسٹری کمیشن کو تفویض ہوا یہ کام کہ پاکستان کی ہسٹری ٹل 71 تک لکھی جائے, اینشنٹ پیریڈ سے 71 تک, تاکہ بھٹو صاحب کا پیریڈ اس میں نہ آئے اور یہ نہ لگے کہ اپنی گلوریفیکیشن کروا رہے ہیں. تو وہ میرا کام یہ تھا کہ تمام والیوم کا ایک چیپٹر میں نے لکھنا تھا, ہر دور کا پاکستان میں جتنی لینگویجز ہیں اور لٹریچر ہے ان کا, ان پر ایک چیپٹر اس دور کا. مثلا اگر موہنجو دڑو ہڑپا کا دور ہے, اگر رگ ویدا کا دور ہے,
اگر مغل پیریڈ ہے تو کیا کیا پنجابی سندھی بلوچی پشتو کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی وہ میں لکھ رہا تھا، اور وہ کہیں پڑھے ہوں گے اب بھی مسودے پرانے. تو وہ چھپ نہ سکی. 96 میں وہ کیا ہوا کہ بے نظیر کا تختہ الٹ دیا اس کے اپنے صدر نے، لغاری فاروق لغاری نے. جی جی. تو وہ پھر نذیر ناجی آ کے بیٹھ گئے، تو ہمیں نہ پیسے ملے، اور وہ 8,000 روپے مہینہ ملتا تھا مجھے. وہ مسودے بھی وہی پڑھے ہیں جو میرے پاس اوریجنل پڑھے ہیں. یعنی کہ وہ چھپ ہی نہیں سکی. نہیں چھپی. وہ اسلم سید بہت اچھی ایڈیٹنگ کر رہے تھے اس کی، انگریزی میں تھی، وہ چھپ ہی نہیں سکی. اب ہم بات کرتے ہیں استاد دامن کی. آپ کی زندگی میں ان کا بھی بہت رول رہا، ان سے دوستی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. جی. مجھے باقی تو آپ کی کتاب جو چھپ چکی ہے دامن پہ وہ تو دوستوں نے پڑھی ہوگی. مجھے صرف ایک واقعہ جو وہاں بیان نہیں ہے وہ یہ میں سننا چاہ رہا ہوں آپ کی زبان سے کہ جب وہ ان کی جو استاد دامن کی جو عادت تھی کہ وہ ظاہر ہے بیئر شراب یا اس طرح کی وہ بہت وہ کرتے تھے، تو عام طور پہ وہ چاولوں پہ جو اس پہ بھی وہ ڈال کے وہ کھایا کرتے تھے. کھانا اور پینا اکٹھا ہو گیا. تو استاد دامن کی شراب نوشی کے حوالے سے 2 واقعات ہیں. ہاں میں وہی سننا چاہ رہا ہوں. ایک تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ روسی ڈکشنری مجھے چاہیے. میں نے کہا جی میں لا دوں گا. تو انہوں نے خوش ہو کر سلاد بنایا میرے لیے، قورمہ بنایا، اور اس پہ سلاد پہ وسکی چھڑک دی. اب میں تو ویسے ہی پریشان ہو گیا کہ وسکی والا سلاد میں کیسے کھاؤں گا. تو میں نے بہانہ کر دیا جی میں کھانا کھا کے آیا ہوں. حالانکہ آپ نے نہیں کھایا. نہیں کھایا تھا. تو وہ استاد سمجھ گئے اور وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ دفع ہو جاؤ اور مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھو. اچھا. تو یعنی وہ عام طور پہ ہارش نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ برا بھلا کہنے لگے مجھے. ایک تو شرافت ڈل ڈل پیندی ہے لوکاں دی، سمجھ نہیں آتا کہ یہ بے ضرر جی چیز کسی دا کی جانا ہے. تو خیر وہ میں اگلے دن گیا اور میں نے کہا کہ استاد جی میں معافی مانگنے آیا، میں نے واقعی کھانا نہیں کھایا تھا. تو بہت ڈانٹا. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہاری ڈکشنری، لے جاؤ. اٹھا کے پھینک دی. میں نے کہا جی یہ روسی پنجابی ڈکشنری آپ کے بڑے کام کی ہے. جب آپ کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ نے غلط کیا. تو کہنے کہ اچھا ادھر رکھ دے اور آئندہ میرے نال ایسی حرکت نہ کریں. جھوٹ میں برداشت نہیں کر سکتا. شیخ واقعی استاد دامن جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے. بڑے واقعات ہیں ان. لیکن دوسرا واقعہ یہ ہے کہ تنویر ظہور مجھے لے کے ان کے پاس جایا کرتا تھا. اچھا. تو اس میں انہوں نے استاد دامن نے ایک دن کہا کہ یار ایک کی نجم حسین سید لگے رہندے ہو تسی، نجم حسین سید نجم حسین سید کی چیز ہے نجم حسین سید. کوئی سانوں بھی تے وہ دیدار کراؤ ملاؤ، اسی بھی دیکھیے کی چیز ہے. اسی کہ اچھا جی نجم صاحب نے لے آنے. شاہ جی کو جا کے کہا، وہ بڑے خوش ہوئے کہ استاد دامن مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ چل پڑے. تو استاد دامن نے بڑا زبردست نوک قورمہ اپنے ہاتھ سے بنایا، جو بڑا اچھا کھانا کے ماسٹری تھے. وہ ان کے پیچھے پچھلی گلی سے لڑکیاں آ جایا کرتی تھیں ان کی خدمت کرنے. کوئی پاؤں دبا رہی ہے، کوئی ان کا سر دبا رہی ہے، وہ جو ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکیاں. تو وہ بڑی احترام کرتی تھیں ان کو، پوجتی تھیں ایک طرح سے. تو ہم نجم صاحب کو لے کر گئے. ان کی خوب ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ملاقات ہوئی. پنجابی میں دونوں نے کھول کے باتیں کی. نجم صاحب جب چلے گئے تو ہم نے سوچا کہ اب استاد دامن سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ پر کیا اثر ہوا. کہنے نہیں یار کمال ہے، سید ہو کے بندے کا پتر ہے. سید ہے اور
آدمی کے اولاد. تو یہ واقعات. ہاں نہیں بہت خوبصورت بات. ایک سوال کافی دیر سے میرے ذہن میں چل رہا تھا. ایک دفعہ آپ کا جھگڑا ہوا شاید سلیم کاشر سے, آپ کا جھگڑا ہوا. نہیں, رؤف شیخ. رؤف شیخ سے, سوری. تو میں اس کا حوال ذرا آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں کیونکہ سیریس. رؤف شیخ کو میں نہیں مانتا تھا شاعر کے طور پہ. اچھا. روایتی پیر فضل گجراتی تک کو ایون ہم کہتے تھے کہ روایت پرست شاعر ہیں, ان کو ہم نہیں مانتے. ماڈرن شاعری کی ہم بات کرتے تھے. امرتا پریتم کا اثر بھی تھا اور چیزیں بھی تھیں. وہ یعنی دور بالکل چینج ہو چکا لیفٹ تھا. اور رائٹ میں بٹا ہوا دور تھا نا وہ. آج آخاں وارث شاہ سے بہت آگے اب آزاد نظم کی بات ہو رہی تھی, پروز پوئم کی بات ہو رہی تھی. امرتا پریتم نے بھی وہ شاعری شروع کر دی تھی. تو ہم نہیں مانتے تھے ان کو. تو میں نے کہا کہ بکواس شاعر ہے تو. کہنا باہر نکل میں تینوں دساں. تو پاک ٹی ہاؤس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں باہر آ گیا تو مجھے اس نے یہاں سے گلے سے پکڑ لی. وہ تو بڑا فومن بننا ہے پنجابی دا, تیری اوقات کی ہے, تینوں تے مصرع نہیں لکھنا آندا رضیف قافیے دے نال. میں کہا جی میں بڑی شاعری لکھ چکا اور ہن میں ترک کر دیتی ہے. تے تو بہرحال شاعر نہیں بن سکتا, تو شاعر ہے ہی نہیں. وہ اس نے ہاتھا پائی شروع کر دی. ادھر سے ڈرنک حبیب جالب آ رہے تھے دور سے. وہ آئے آرام سے جھومتے جامتے, ارے یار احمد سلیم یہ کیا لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے. مجھے نرمی سے ایک طرف کر دیا. اس نو کھبا اچکا ماریا, وہ 20 قدم تک لڑکتا چلا گیا. کہتا ہے یہ کمیونسٹ حرامزادے نشے میں بھی اپنے دوست کو پہچانتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خوبی تھی جانب کی کہ وہ اس نے دیکھا کہ میرا پوئٹ پٹ جائے گا اور نظریاتی تعلق ہے. تو لیکن اصل مسئلہ وہی تھا کہ یہ اپنا آدمی ہے. یعنی کہ دڑے بندی کے قائل تھے لوگ. دڑے بندی بھی معیاری, ہاں مطلب اس میں آپ کی کوئی اخلاقیات تھی کہ آپ کس دڑے کے ہیں. اور تو اب ہم تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں اپنی گفتگو کو. کیا آپ نے زندگی میں کبھی عشق کیا ہے؟ 2-3 بار کیا. 2-3 بار. آپ پہ ایک الزام ہے کہ آپ بلکہ آپ پہ وہ FIR بھی درج کی گئی سارا شگفتہ کے حوالے سے. نہیں, کوئی FIR نہیں ہے. آپ نامینیٹڈ تھے اس میں؟ نہیں. وہ کیا حقیقت کیا ہے؟ میں وہ ریل کے نیچے آ کے اس نے خودکشی کی تھی اور اس کے بارے میں بہت کتابیں, امرتا پریتم نے بھی کتاب لکھی ہے, ایک تھی سارا. اور میرا ایک تعلق تھا اور بہت اچھا تعلق تھا پنجابی شاعری کے ناطے سے. وہ گجرانوالہ کی رہنے والی تھی اور امرتا پریتم کی پسندیدہ شاعرہ تھی. اور وہی مجھے اکسایا کرتی تھی کہ اس کا خیال رکھو, اس کو بچاؤ. البتہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت لوگوں کے نام بھی لیے, لیکن میرا کہیں ذکر نہیں کیا اس نے ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر FIR کٹی ہوتی تو میرے لیے وہ بہت بڑا عذاب ہوتا اگر FIR کاٹی جاتی. اس نے خودکشی کی تھی اور اس کا خودکشی کا یہ ثبوت ہے کہ نہیں, وہ تو اس کی خودکشی پہ تو بات ہی نہیں میں کر رہا نا, کہ اس کی خودکشی کی وجوہات میں آپ کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ نہیں. مجھے ملوث کرنے کی کوشش کی گئی. وہ میں اس کا نام نہیں لے سکتا, ایک اخبار ہے, وہ نکلنے والا تھا اس زمانے. اس زمانے میں نکلنے والا تھا اور اس اخبار نے ایک لڑکے کو جو نوکری کے لیے وہاں گیا تھا اس کو کہا گیا کہ اگر تم یہ سٹوری بنا دو
اس کے بارے میں کہ امرتسارہ شگفتہ اور فلاں کے ساتھ اس نے یہ زیادتیاں کی ہیں، اور ایک پوری FIR لکھ دو اس کے خلاف. تو اس کو جاب مل گئی تھی. اچھا. وہ آج بھی میرے پیروں پہ سر رکھ کے روتا ہے اور معافیا مانگتا ہے کہ میں نے چند ٹکوں کی نوکری کے لیے یہ حرکت کی تھی، ضمیر فروشی کی تھی. لیکن یہ سچ ہے کہ سچائی کو آنچ نہیں ہوتی، اور مجھے اگرچہ بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا لیکن کوئی نقصان بڑا نہیں ہوا میرا. اچھا خیر، ہم اب بات کرتے ہیں آپ کے ذاتی زندگی کے حوالے سے. آپ نے 2 شادیاں کی جی. لیکن دونوں سے نبھا نہ ہو سکا، یا دونوں ہی کہہ لیں کہ آپ وہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے. تو کیا آپ محسوس نہیں کرتے اب عمر کے اس حصے میں کہ خاندان کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے؟ انسان ادھورا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ادھورا نہ رائٹر ہوتا ہے. اچھا، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اگر بیوی ساتھ ہوتی تو آپ کبھی رائٹر نہ بن سکتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر پہلی وائف سے میرا چند ماہ میں ہی علیحدگی ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے وہ ٹپیکل انداز نہیں چاہیے تھا جو میاں بیوی کا. جو میاں صحیح ہے. خدمت، جو ہمارے ہاں خدمت گزاری کا تصور ہے. مثلا میرے آفس سے آتے ہی جوتے اتارنے کی کوشش کرنا، اس سے میں آئی سمپلی ہیٹڈ اٹ. جی. تو دوسری شادی میری کسی حد تک والدہ کی خواہش اور کسی حد تک میری رضامندی سے ہوئی، اور میری ایک بیٹی ہے اس شادی سے جو اب اپنے گھر والی ہے. میرے بھتیجے سے بیاہی ہوئی ہے، اور وہ 20 سال تک چونکہ ہماری علیحدگی رہی یا طلاق ہو گئی، تو اس نے تھوڑا سا تو میں بھی گواہ ہوں اس کا، بیٹی کو جیسے ہم نہیں پہلی دفعہ ملنے گئے تھے ان ہاں، کی شادی کے بعد. جی. بیٹی کو نہیں ملنے دیا. تو میں نے صبر کیا 20 سال کے بعد جب وہ میرے بھائی کی بہو بن کر آئی تو ظاہر ہے کہ تعلق بحال ہو گیا. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اس لائف سے، جس کو مجرد لائف کہنا چاہیے، مجرد تو تب ہونا کہ اگر میں نے کوئی رزلٹ پروڈیوس نہ کیا. نہیں، میں نہیں، آپ اس کو اس معنوں میں نہ لیں. مجرد میں ان معنوں میں لے رہا ہوں کہ آپ نے ظاہر ہے کہ 20-22 سال 25 سال پہلے سے اب آپ ایک سنگل لائف گزار رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے مطمئن ہیں، اور آپ کو بہت مطمئن ہوں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں، ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے. اب آخری چند ایک لمحے ہیں، اس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انجمن ترقی پسند مصنفین تھے، تو اس میں آپ صدر بنتے رہ گئے. جی، یہ 2 سال پہلے. ہاں، 2 سال پہلے. تو اس کے تھوڑا سا احوال بتائیں کہ وہ یہ ہوا بنتے یہ کیسے رہے. کہ سعادت سعید کینڈیڈیچر تھے، مطلب امیدوار تھے صدارت کے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بہت جلدی الیکٹ ہو جائیں گے صدر. اچھا. تو مجھے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان نے سپورٹ کیا کہ آپ ہمارے امیدوار بن جائیں. میں امیدوار بن گیا کمیونسٹ پارٹی کا، اور کمیونسٹ پارٹی نے اس کو تھوڑا سا یہ اس طرح لیا کہ سعادت سعید میں یہ خامیاں ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. جبکہ سعادت سعید کے حامیوں کا یہ کہنا تھا کہ کیا مقابلہ احمد سلیم کا اور سعادت سعید کا. احمد سلیم نے کیا کام کیا ہے جو سعادت سعید نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا نقاد ہے، اتنی کتابوں کا مصنف ہے. یہ ساری باتیں ہوئیں، لیکن اس رولے میں ہمارے ایک بلوچی دوست شاہ محمد مری آ گئے. ان کو ثالث مقرر کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ 4 ماہ میں آپ اس کا فیصلہ کریں. اب میرا خیال ہے کہ دوسرا سال جا رہا ہے، وہ معاملہ تقریباً وہی ہے.
لیکن کام ٹھپ ہو گئے. میں انجمن میں ایک کام کر رہا تھا، ممبر تھا اس کا تحقیق، مجلس تحقیق کا، اور اس کی طرف سے کتابیں بھی شائع مرتب کر رہا تھا، شائع کر رہا تھا. تو وہ کام بھی رک گیا. مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا. اور ویسے بھی میں ازلی ابوی بیک بینچر ہوں. میں ہمیشہ پچھلی صفوں میں رہنے والا آدمی ہوں. میں نے کبھی کوئی صدارت مجھے کہہ دے تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے کہ اس اجلاس کی صدارت آپ نے کرنی ہے. تو میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے. تو میں دوستوں کی خوشنودی کے چکر میں شامل ہو گیا اس معاملے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا. اچھا، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انٹرویوز والا سلسلہ باقی پروگراموں کی طرح ضرور پسند آئے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. والسلام.